کیا پاکستان اور افغانستان کی ایک اور جنگ شروع ہونے والی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو افغانستان میں رہنے والے ہر انسان کو اور پاکستان میں رہنے والے ہر باشندے کو پریشان کر رہا ہے۔ ناظرین، پاکستانی حکومت اور افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے درمیان استنبول میں 3 روزہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور ماضی کے برادرانہ تعلقات اب تلخی میں بدل رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان اور پاکستان کے درمیان تعلقات ماضی میں کیسے تھے اور ان کی موجودہ نوعیت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے شاید پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے 2 بیانات ہی کافی ہیں۔ 15 ستمبر 2020 کو خواجہ آصف نے اس وقت کے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومیو اور طالبان رہنما عبد الغنی برادر کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس پوسٹ کو تقریباً 5 برس گزر چکے ہیں اور خواجہ آصف اب پاکستان کے وزیر دفاع بھی ہیں۔ 20 اکتوبر 2025 کو اپنے ایک طویل بیان میں وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان واضح کرتا ہے کہ اسے طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے کے لیے مجبور کرنے میں اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ پاکستان حالیہ کئی مہینوں سے الزام عائد کر رہا ہے کہ افغانستان میں موجود شدت پسند گروہ کالا دم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP افغان سرزمین کا استعمال کر کے پاکستان پر حملے کر رہا ہے۔ افغان طالبان اس الزام کی تردید کرتے آئے ہیں۔ رواں مہینے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی سرحدی جھڑپوں میں تبدیل ہو گئی اور دونوں ہی جانب سے ایک دوسرے کا بھاری جانی و مالی نقصان کرنے کے دعوے کیے جاتے رہے۔ یہ جھڑپیں دوحہ میں مذاکرات کے بعد 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے مذاکرات کے تحت بند ہوئی اور دونوں ممالک نے استنبول میں مذاکرات کے دوسرے دور پر اتفاق کیا۔ تاہم پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق یہ مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں۔ ترکی میں ہونے والے مذاکرات میں افغان وفد میں شامل سہیل شاہین سے پاکستان کے وزیر اطلاعات کے اس بیان کے متعلق پوچھا گیا تو سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا ایک اور دور ہونا چاہیے۔ طالبان کی سیاسی دفتر کے سربراہ اور قطر میں افغانستان کے سفیر سہیل شاہین نے کہا کہ عام طور پر اس طرح کے مذاکرات میں ایک ہی بیٹھک یا ایک ہی دور میں حتمی معاہدہ نہیں ہوتا۔ استنبول میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے خواجہ آصف کے بیان پر تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ بظاہر یہ کھلی دھمکی تھی۔ واضح رہے کہ خواجہ آصف کچھ دن قبل مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں طالبان کو کھلی جنگ کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ اسی ماحول میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھلی جنگ سے کیا مراد ہے؟ یہ صرف ایک روایتی جنگ ہوگی یا اس کا کوئی معاشی پہلو بھی ہوگا؟ کیا پاکستان مغرب میں افغانستان اور مشرق میں انڈیا کے ساتھ 2 محاذوں پر تناؤ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان اور افغانستان باقاعدہ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس خطے پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین اور مبصرین دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی سنگینی سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اسے باقاعدہ جنگ قرار دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹکراؤ ایک طویل المدت تنازع ہوگا۔ افغانستان کے پاس روایتی فوج نہیں جو ایک باقاعدہ جنگ کر سکے۔ تاہم اس کشیدگی کے دوران ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شاید یہ تنازع سرحدوں سے نکل کر دیگر علاقوں میں چلا جائے۔ بہت سارے تجزیہ کاروں کے مطابق اس جنگ میں براہ راست فضائی حملے ہوں گے، روایتی جھڑپیں ہوں گی، اقتصادی نقصان بڑھایا جائے گا اور کابل میں طالبان حکومت کو اپوزیشن سے رابطوں کے ذریعے دباؤ کا شکار کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ تاہم افغان امور میں گہری دلچسپی رکھنے والے صحافی کہتے ہیں کہ اس بات سے پوری طرح اتفاق ہم نہیں کرتے۔ پاکستان نے افغانستان میں ہمیشہ دوست اور حلیف تلاش کر کے اپنی بالادستی برقرار رکھی اور یہ پالیسی اب بھی جاری ہے، جسے ختم ہونا چاہیے۔ افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا تھا۔ افغانستان کے ساتھ حالیہ سرحدی کشیدگی کے دوران پاکستان کی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا کہ صرف رواں برس
پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 10,000 آپریشن کیے ہیں، جن میں 900 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ اسی دوران شدت پسندوں کے حملوں میں 516 سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ خودکش حملوں میں ملوث 30 شدت پسندوں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ جہاں طالبان حکومت پاکستان میں حملوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی تردید کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان طالبان شاید شدت پسندوں کو استعمال کر کے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات میں بہتری ممکن ہے؟ تو بات اصل میں یوں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کو فریقین کے تعلقات میں فوری بہتری آنے کی توقع نہیں۔ افغانستان میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے حال ہی میں انڈیا کا دورہ بھی کیا تھا، اور اس دورے کے حوالے سے پاکستان میں بھی کیا سرائیاں کی جا رہی تھی۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستان دو سرحدوں پر تناؤ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جہاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے اسی برس پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع بھی شدت اختیار کر گیا تھا، اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف میزائلوں اور لڑاکا طیاروں کا استعمال کیا تھا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی تو ہو گئی تھی، لیکن تاحال دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر نہیں آئے۔ ایسے میں لوگوں کے دماغ میں یہ سوال اٹھنا یقینی ہے کہ کیا پاکستان دو محاذوں پر کشیدگی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات معمول پر آئیں گے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔